حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال کی کمی سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور زیادتی مال سے نقصان اور لوگوں سے میل جول بڑھانا اللہ سے جدا کرتا ہے۔ موت زندگی کا تاج ہے، اگر موت نہ ہوتی تو غریبوں کی زندگی بے فائدہ تھی۔ ہر بندہ یہی خیال کرتا ہے کہ جتنی عقل اس کے حصے میں آتی ہے اس کو اس سے زیادہ مل گئی ہے۔ وہ بندہ سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح پگھلاؤ۔ اس بندے پر بہت تعجب ہے جو حیا کی تعریف کرتے ہوئے خدا سے شرم نہ کرے۔ انسان کی پیدائش مٹی اور پانی سے ہے، جس کی سرشت میں مٹی غالب ہے اسے سختی سے، اور جس کی سرشت میں پانی غالب ہے اسے نرمی سے احکام خداوندی سکھانے چاہیے۔ جو عورت روز ادرک، لہسن، روغن، زیتون اور انگور کا رس روز کھاتی ہے وہ زندگی میں کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ ایک بے وقوف اس سے بھی زیادہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ عقل مند آدمی جواب نہ دے سکے۔ محنت سے بھی آدمی تک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی تک جاتا ہے، مگر محنت کا نتیجہ صحت ہے۔ بے احسان سخاوت کرنا اور دولت میں تواضع کرنا جوانمردی کا نام ہے۔ محض لباس سے مردم شائستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کے بنانے والا خدا ہے اور لباس بنانے والا درزی۔ عیب کرنے والا بد ہے اور عیب کو ظاہر کرنے والا بد سے بھی برا ہے۔ اس مفلس کے دل کو خوش و خرم ہونا چاہیے جس پر دنیا میں سرکار کا محصول عائد نہیں اور آخرت میں خدائے عز و جل کا حساب نہیں۔ زہد میں 3 حروف ہے، زا سے مراد زینت چھوڑنا ہے، ہا سے مراد ہوا نفس چھوڑنا ہے، دال سے مراد دنیا کو چھوڑنا ہے۔ رات کو آنکھ کھلنے پر سونف کا ایک دانہ کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ دوست کا گھورنا بے وقوف کے مسکرانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ فضول باتوں میں ضرورت سے زیادہ سونے میں اور بلا ضرورت گھومنے پھرنے میں عزیز وقت کو برباد کرتے کہیں تم بھی نہ برباد ہو جاؤ۔ ایسی حرکتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہو۔ تنہائی سے زیادہ کسی حال میں امن نہیں، اور قبروں کی زیارت سے زیادہ کوئی ناصح نہیں۔ لونگ، سونف اور بنے ہوئے چنے کے دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائے، زندگی میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ خرومند وہ ہے جو ہر کام میں میانہ روی اختیار کرے، بجز سخن سنجیدہ منہ سے کوئی کلمہ نہ نکالے اور نیک صحبت رکھے۔ جو بندہ اپنے نفس پر قابو رکھے گا اس سے لوگوں کو عافیت رہے گی۔ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عزیز اور محترم سمجھے اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں خود کو ذلیل و کمینہ سمجھے۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے، کیونکہ نوکر رکھ کر سستی و غفلت کے سوا تکبر بھی آ جاتا ہے، عاجزی دور ہو جاتی ہے اور ادب بھی جاتا رہتا ہے۔ لوگ علم کی زیادتی کے بجائے ادب کی زیادتی کے محتاج ہے۔ اچھا وقت وہی ہے جس وقت تو اپنی نفسانی خواہشات سے محفوظ ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہو۔ کامل انسان اور خدا کے نزدیک صرف وہی ہے جو نہ بری بات منہ سے نکالے، نہ بری بات سنے، اور نہ کوئی بری چیز کو دیکھے اور نہ بری جگہ پر جائے۔ غافل کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا دن بھر کی اصلاح کو برباد کر دیتا ہے۔ جو بندہ ایک ہی رائے پر قائم اور ایک ہی اصول پر کاربند رہتا ہے وہ مردہ ہے۔
گوش و پوش کی زیادتی سے ہی اگر تو اپنا مقام بلند سمجھتا ہے تو بیل اور گدے تجھ سے زیادہ بلند مقام والے ہیں۔ ممکن نہیں آدمی جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا ہی بنے۔ ظلم کی صورتحال ایک ایسے معاشرے میں ختم ہوگی جہاں سب ایک کے لیے اور ایک سب کے لیے ہو۔ تم اپنی عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچتے رہو، کیونکہ اس کا مردود ہونا مقبول ہونے کی نسبت اقرب ہے۔ ظلم کی صورتحال ایک ایسے معاشرے میں ختم ہوگی جہاں سب ایک کے لیے اور ایک سب کے لیے ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے گنتی کے کچھ افراد کے سوا باقی سب افراد کی ایک دکھ بری داستان ہو۔ غیر معمولی ذہانت پیدا ہی لامحدود دکھوں اور تکلیفوں سے ہوتی ہے۔ عاقل اور سمجھدار صرف وہی بندہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے قبل اس کا اہتمام اور بندوبست کر لے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 3 بیری کے پتے لے، ان پر یا قہارو یا وہابو 21 بار 7 بار سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے، اور ان پتوں کو جیب میں رکھ لے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپس میں دشمنی کی جڑ 3 چیزوں میں ہے: مال کی لالچ، لوگوں سے عزت کی لالچ، اور ان کے درمیان پسندیدہ ہونے کی لالچ۔ اور مسرت زندگی احکام الہی پر راضی رہنے سے گزر سکتی ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور برا سمجھنا ایسی بیماری ہے جو دعا کو قبول ہی نہیں کرتی۔